ٹونی چڑیا بہت غریب تھی۔ اس کا شوہر مر چکا تھا، اس لیے اس کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ اس کی ایک بیٹی تھی سنہری، وہ بہت زیادہ جوشیلی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر سب سے کھیلے، لیکن کوئی اسے نہیں کھلاتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ تم بہت غریب ہو، ہماری ماں نے منع کیا ہے تمہیں کھلانے سے۔ سنہری نے کہا مما میں باہر کھیلنے جاؤں، لیکن سنہری نے منع کر دیا۔ لیکن سنہری باہر آ گئی زبردستی، اور کالو کوا اور اس کا دوست کھیل رہے تھے گرم ٹوپیاں پہن کر۔ سنہری نے کہا میں بھی کھیلوں تمہارے ساتھ۔ کالو نے کہا جاؤ جاؤ، ہم غریب لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، اور پھر اپنے دوست سے کہہ کر اس کا مذاق اڑانے لگا کہ دیکھو اتنی سردی میں اس کے پاس گرم ٹوپی بھی نہیں ہے، اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ سنہری نے کہا میں ایک کک لگا لوں، اور اس نے فٹ بال کو ایک کک لگا لی۔ یہ دیکھ کر کالو کوے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس سے فٹ بال چھینی اور اس کو مارا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، آئندہ ہمارے گھر مت آنا۔ اور پھر سنہری وہیں پر رونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ ہم اتنے غریب اور اتنے برے ہیں کیا کہ کوئی بھی مجھے کھلانا پسند نہیں کرتا۔ اس کے جانے کے بعد کالو ہنسنے لگا، اور پھر سنہری نے دیکھا ہریل طوطے کا بیٹا اپنے کھلونے سے کھیل رہا ہے۔ اس نے کہا میں بھی کھیلوں، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، میری مما نے منع کیا ہے، تم غریب ہو، تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا۔ اور وہ پھر اپنا کھلونا لے کر وہاں سے اڑ گیا۔ سنہری ندی پر آ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو گر رہے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی مجھے کوئی بھی نہیں کھلاتا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ندی کے پانی میں ایک چمک سی آئی ہے، کچھ چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس نے غور سے جب وہاں پر دیکھا تو وہاں پر ایک پری آ گئی اور کہا تم کیوں رو رہی ہو اچھی چڑیا؟ چڑیا نے کہا ہم بہت غریب ہیں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا، اور میرے پاس گرم کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا یہ لو، اور اس نے ایک گرم پیاری سی ٹوپی سنہری کے سر پر آ گئی۔ اور اس پری نے کہا آئندہ کے بعد میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، جو بھی ہوگا وہ جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا۔ سنہری گھر آئی تو اس کی ماں نے کہا یہ تمہارے پاس ٹوپی کہاں سے آئی؟ سنہری نے کہا میری دوست نے دی ہے۔ چڑیا نے کہا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، مجھے پتا ہے، سچی بتاؤ یہ ٹوپی کہاں سے آئی ہے، کیا تم نے چوری کی ہے؟ سنہری نے کہا مما میں آپ کو بھی ایسی ٹوپی لے دیتی ہوں، اور اس نے اپنی دوست سے کہا میری ماں کو بھی ایسی ٹوپی لے دو۔ اور پھر سنہری کے کہنے پر اس کی ماں کے سر پر بھی ایسی ہی ٹوپی آ گئی، اور سنہری کو اپنی دوست نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی ماں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ماں کو اب تھوڑا تھوڑا یقین ہو گیا کہ اس کی کوئی ایسی دوست ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ ٹونی نے کہا اچھا پھر اس موسم میں میرے لیے چائے پکوڑے منگواؤ۔ سنہری نے کہا میری ماں کے لیے چائے پکوڑے اور میرے لیے ایک بڑا برگر لا دو میری دوست۔ ساتھ ہی یہ سب چیزیں آ گئیں۔ چڑیا بہت خوش ہوئی، اس کو پتہ چل گیا کہ ایک ایسی اچھی دوست ہے جو سنہری کو ہر چیز دیتی ہے اور سنہری کی مدد کرتی ہے۔ پھر سنہری اپنی دوست کا دیا ہوا کھلونا لے کر باہر کھیل رہی تھی۔ بہت ہی پیاری گاڑی تھی جادو والی جو خود بخود چل رہی تھی۔ چنٹو آیا اور کہا ارے یہ گاڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سنہری نے کہا میری دوست نے دی ہے۔ چنٹو نے کہا تمہارا تو کوئی دوست نہیں ہے، ادھر دو یہ گاڑی، ضرور تم نے چوری کی ہوگی۔ اور وہ اس سے گاڑی چھیننے لگا، اور پھر اس کی دوست نے اس کی ایسی پٹائی لگائی۔ چنٹو کو اس کی دوست دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ڈنڈا اس پہ برس رہا تھا۔ چنٹو نے کہا یہ کون ہے؟ سنہری نے کہا میری دوست۔ چنٹو نے کہا کیا چڑیل ہے تمہاری دوست جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی؟ اور پھر اس کی پٹائی ہوتی رہی اور چنٹو اڑ گیا۔ سنہری بہت ہنسنے لگی، چنٹو رو رہا تھا۔ سنہری دوبارہ سے اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلنے لگی جو اس کی دوست نے اس کو دیا تھا۔ پھر سنہری نے گھر آ کر اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ اس کی ماں بھی ہنسنے لگی، اور پھر اس کی ماں نے کہا سنہری مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، کیا کروں؟ اب تو موسم بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ سنہری نے اپنی دوست سے کہا کہ میری ماں کے لیے ہیٹر لگا دو اور ایک اچھی سی رضائی لا دو۔ فوراً ہی اس کی دوست نے ہیٹر لگا دیا اور ایک اچھی سی رضائی آ گئی۔ دونوں رات کو بہت ہی سکون سے سوئیں۔ کمرہ گرم ہو گیا تھا اور ان کے اوپر بھی گرم گرم رضائی تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ چنٹو نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ کیسے سنہری کی دوست نے اس کو گاڑیاں بھی دیں، کھلونے بھی دیے، اور اس نے میری پٹائی لگائی ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کا تو کوئی دوست نہیں، ضرور اس نے وہ کھلونا چوری کیا ہوگا۔
चिंटू ने कहा हाँ ऐसा ही है सुनहरी ने। उसने कहा आओ मैं चलती हूँ। फिर गौरी अपने बेटे चिंटू को लेकर सुनहरी के घर आई तो देखा उसका घर तो इतना प्यारा हो गया है। उसने कहा इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आ गई कि इतना अच्छा घर बना लिया रातों रात। टूनी ने कहा तुम इसको छोड़ो, बताओ क्या करने आई हो। उसने कहा तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की पिटाई लगाई है, अब मैं इसकी पिटाई लगाऊंगी। सुनहरी ने कहा मैं अभी अपनी दोस्त को बुलाती हूँ। और फिर उसकी दोस्त ने आकर गौरी को उल्टा लटका दिया। गौरी चीखने लगी, चिंटू भी रोने लगा अपनी माँ की ये हालत देखकर। गौरी ने कहा ये कौन है? सुनहरी ने कहा मेरी दोस्त है जो किसी को दिखाई नहीं देती, अब ये तुमसे बदला लेगी जो तुमने हमारे साथ किया। फिर सुनहरी पूरे जंगल में उल्टी लटकी हुई फिरती रही। सब ने ये मंजर देखा और सबको पता चल गया कि सुनहरी के कोई दोस्त है। कबूतर और कौवे ने कहा और तोते ने भी कहा कि देखो इस गौरी को आज कैसा बदला पाया, हम तो सुनहरी के साथ अब कभी भी बुरा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी दोस्त जो है। और फिर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा शदीद हो गई। हर कोई अपने अपने घरों में था, दाना लेने नहीं जा सकता था, सारा जंगल सूख गया। लेकिन सुनहरी ने अपनी दोस्त को कहकर सबके लिए दाने का इंतज़ाम किया और सबको बुलाकर दाने देने लगा। सब ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और तुमने देखो हमारे इस बुरे वक्त में हमारे लिए दाने दिए। फिर मजबूर होकर गौरी और कालू भी आए और कहा क्या हमें भी दाने मिल सकते हैं? सुनहरी ने कहा क्यों नहीं, और फिर उनको भी दाने दिए। गौरी ने माफ़ी मांगी और कहा आज बुरे वक्त में तुम ही हमारे साथ खड़े हो। टूनी ने कहा मैं अपनी बेटी के ऊपर फ़ख्र महसूस करती हूँ, ये कभी दूसरों के लिए बुरी बात अपने दिल में नहीं लाती। कालू ने कहा हम भी अपने बेटे को ऐसी ही बात सिखाएंगे। गौरी ने कहा तुम बहुत अच्छी हो टूनी जो अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की और फिर इसी नेकी की वजह से इसको इतनी अच्छी दोस्त। प्यारी सी कहानी, इससे हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए, फिर हमें हमारी नेकी का बदला ज़रूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अभी लाइक कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।